حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 سے 150 تک کی ہم تفسیر دیکھیں گے اور ترجمہ بھی جانیں گے تاکہ پڑھنے سمجھنے اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 145۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا گریں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے درک، درک کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، بہت گہری جگہ اور بہت پست اور گہری جگہ، اور اس میں کون گریں گے؟ منافقین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو طبقہ ہے، نچلا طبقہ، اس کو بولتے ہیں درک۔ اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، کوئی درجات ہے ہی نہیں، نہ کوئی طبقہ نہ کوئی طے ہے جہنم میں۔ یہ سب سے آخری جگہ ہے جہاں پر جہنم میں منافقین گریں گے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین زندگی اس طرح گزاریں گے۔ اچھا، منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی جگہ پہ کیوں گرائے گا؟ انہوں نے نا زندگی بھی بہت مشکلوں سے گزاری ہے، یعنی نافرمانیوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور نافرمانی کی ہوتا ہے نا کہ ایک یا تو کنارے، اس کنارے لگ جاؤ یا اس کنارے لگ جاؤ، یہ کسی کنارے لگتے نہیں ہیں، نہ لگتے تھے۔ یہ کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، جہاں ان کو مفاد سمجھ میں آتا تھا، نظر آتا تھا، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، کبھی کافروں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کے آخری درجے میں گرائے گا۔ اور جہنم کے بھی درجات ہیں، 7 درجات ہیں، 7 درجے ہیں جہنم کے، جن کے نام ہیں۔ نمبر پہلا ہے جہنم، نمبر 2 ہے لظا، نمبر 3 ہے حطمہ، نمبر 4 ہے سعیر، نمبر 5 ہے سقر، نمبر 6 جہیم، اور نمبر 7 ہاویہ، جو آپ نے ایک آیت میں بھی سنا ہوگا ہاویہ۔ ہاویہ سب سے آخری درجہ ہے جہاں پہ جہنم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافق کو ڈالے گا۔ منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وجہ سے سخت سزا دے گا کیونکہ انہوں نے بہت گندے رویے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یعنی اللہ کو کسی بھی طریقے سے نہ ماننا اور نہ اللہ کی ماننا، اس لیے ان کو جہنم کا آخری درجہ ملے گا۔ آیت نمبر 146۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خاص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومن کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے لیے جہنم میں نہ گرنے کا ایک سبب بھی بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ سے توبہ طلب کر لی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ پہ کامل یقین کر لیا، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا شروع کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا درجات دینے؟ مومنوں کے ساتھ درجات دینے ہیں۔ اور مومنوں کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ سب سے بڑا درجہ تو انشاءاللہ جو روز محشر ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، لیکن شفاعت بھی انہی لوگ کو ملے گی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہے گا۔ اور اس کی پہلی والی آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ کافروں کا یا منافقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس طرف ہی اشارہ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، ان کی تعلیمات کو رد کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی کیسے شفاعت کروائیں گے؟ کیونکہ ساری عمر تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رد کیا، نہ مانا، نہ ماننے دیا، اور بلکہ ان کے لیے پروپیگنڈا کیا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک سب جھوٹ ہے، یہ اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے، تو پھر ان کو آخرت میں کیسے مدد ملے گی؟ تو کافروں کو تو حال ہوگا ہی برا، لیکن اس آیت پر مسلمانوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنا اچھا برا، حلال حرام، سب وہ دیکھیں جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے، تبھی انشاءاللہ روز محشر ہمیں کوئی مددگار ہمارے لیے ثابت بھی ہوگا، ہمارے لیے ظاہر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 147۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ تم جہنم میں جاؤ یا جنت میں جاؤ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے گا؟ ہاں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جب تم توڑو گے، اس کے قوانین کو توڑو گے، اس کے کہنا نہیں مانو گے، اس کی دین کی روش پہ نہیں چلو گے، رسولوں پر ایمان نہیں لاؤ گے، ان کو جھٹلاؤ گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کہیں آپ جاتے ہیں
تو وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. نہیں فالو کرتے ہیں، آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں اور آپ آرام سے بیٹھیں اور کوئی اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈال دے، سزا دے دے. نہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ خواہ مخواہ میں تمہیں سزا کیوں دوں گا، تم نے خود پروف کیا ہے، کتاب کے ذریعے ہم نے حق اور باطل بتا دیا ہے، تو تم نے خود ہی پروف کر دیا کہ تمہیں کس کی روش اختیار کرنی ہے. تم اگر باطن کی روش اختیار کرو گے تو تم سزا پاؤ گے، اور اگر تم حق کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا. اللہ اکبر، کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنا مکمل ہمارا قرآن ہے. اللہ کی کتنی پیاری باتیں، کتنے پیارے طریقے سے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ رول ریگولیشن کو فالو نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. خواہ مخواہ میں کسی کو کیوں سزا دوں گا؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ظالم ہے، وہ جو ہے سزائیں دیتا ہے. یہ جو پیغمبر آتے ہیں وہ اپنی طرف سے بات لے کر آتے ہیں، کہانی کرتے ہیں. تو کتنے پیارے طریقے سے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاں، اگر شکر گزار بندے بن جاؤ گے، یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تو میں تم کو اجر دوں گا. اتنا مکمل کلام پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی روش پہ نہیں چلتا، دین کی روش پہ نہیں چلتا، تو پھر وہ مستحق ہے ایسی سزاؤں کے لیے. اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ہدایت لینے والے بنے، عمل کرنے والے بنے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کرم اور رحم فرمائے گا. آیت نمبر 148. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اچھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو عام حالات میں جو برائی کی جاتی ہے یا باتیں کی جاتی ہیں تو وہ تو جائز نہیں، جیسے جسے غیبت کہا جائے. یعنی اگر کسی کے پیچھے کریں آپ اور وہ چیز اس کو پسند نہ آئے تو یہ غیبت میں آئے گی، اور اگر وہ چیز اس میں نہ ہو جیسے حدیث میں آیا ہے تو وہ بہتان کہلایا جائے گا، اور اگر منہ پہ کہا جائے تو دل آزاری کہلائی جائے گی. تو اس حالات میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو برائی کرتے ہیں، دوسروں کو برا جانتے ہیں اور جگہ جگہ بیٹھ کے ان لوگوں کو برا کہتے ہیں. ہاں، ایک سچویشن میں جو ہے وہ برائی کرنا جائز ہے، جب جو مظلوم ہے اگر وہ کسی کا ظلم ایسے شخص کو بتاتا ہے جس سے اس کا تھوڑا دل ہلکا ہو، یا پھر اس کا کوئی غم کا مداوع ہو، یا پھر وہ اس پرابلم کو سولو کر سکے. جیسے فرض کریں کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کچھ کہیں پہ یتیم بچے پل رہے ہوتے ہیں، یا یہ معاملات خواتین کے ساتھ زیادہ آتا ہے کہ وہ شوہروں سے بھی دب رہی ہوتی ہیں، سسرال والوں سے بھی دب رہی ہوتی ہیں، اور شوہر اس کے اوپر ناجائز جو ہے وہ دباؤ ڈال کے اس کو جو ہے وہ حقیر جان کے، کمزور جان کے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ظلم کے خلاف کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم ان کا جواب اینٹ کا پتھر سے دیں گے، جو کہ جائز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم سہنا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہونا ہے. اور ایک دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں خواتین شادی شدہ بہت آتی ہیں، اور بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، یتیم بچے جو ہوتے ہیں، بعض ان کے بھی جو مالک ہوتے ہیں یا ان کے پالنے والے ہوتے ہیں ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں اور ان پہ ظلم کیے چلے جاتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں عموماً خاص طور پہ جو یہ طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، اس میں آپ دیکھیں بچوں کو بھیک منگواتے ہیں اور ڈرا کے، تو وہ بیچارے بچے ڈر کے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا طبقہ آ جاتا ہے بیویوں کا. شوہر لوگ ڈانٹتے ڈپٹتے کمزور سمجھ کے ان کو گالیاں دینا، ان کو مارنا، ان کو دھمکیاں دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ سسرال والے بھی یہی کام کرتے ہیں. بیچاری جو بیویاں ہیں وہ ڈرتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے تو کیسے اپنی زندگی گزاریں گے، کیسے اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گے. تو وہ ان کا ظلم و ستم سسرال والوں کا بھی اور شوہر کا بھی سہتی رہتی ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہاں، اگر کسی مظلوم پر جب یہ حالات آئیں تو وہ اپنا جو معاملہ ہے وہ کسی کے سامنے پیش کر دیتا ہے. خاص طور پہ جو دینی طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عموماً خواتین آتی ہیں اور وہ ان سے اپنے رہنمائی مانگتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے شوہر اس طرح ظلم کر رہے ہیں، ہماری ساس یہ کر رہی ہیں، ہماری نند یہ کر رہی ہیں، تو اس میں دین ہمارے لیے کیا فرما رہا ہے، کیا اب ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. تو جو اس طرح کے معاملات اگر آپ بیان کرتی ہیں کسی عالم دین سے یا اپنی امی سے یا پھر کسی ایسے لوگوں سے جہاں پر آپ کی پرابلم کا حل نکل آئے یا کہیں آپ کے دل کی بھڑاس نکل آئے، تو یہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھنے اور سننے والا ہے. اس میں ان عورتوں کے لیے ہے، ایک تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ جھوٹی سچی کر کے نہیں اپنی ہمدردیاں سمیٹیں، جو بات سچ ہے وہی بیان کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے. کیونکہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سب کچھ سننے اور جاننے والا ہوں. آپ جھوٹی سچی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو، لیکن اپنے دل کی بڑاس یا سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے آپ اس کی برائیاں جگہ جگہ کرتے پھریں. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو بہت زیادہ نیچا رکھتی ہیں یا کہتی ہیں بس یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ ظلم کرتا ہے.
جھوٹی سچی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جو بات ہے وہ صحیح طرح بتائیں تاکہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم بھی فرمائے. آیت نمبر 149. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم پر بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے والا بھی ہے، لیکن وہ پوری قدرت رکھتا ہے سزا دینے پر. اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو حد تک اس کی برائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود، اس آیت میں اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد کو بیان کرے یعنی اس کی برائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ یا علانیہ ہر حال میں زبان سے اچھی بات نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ سزا پر بھی قدرت رکھتا ہے، باوجود کثرت کے لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے. یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مظلوم اپنی بات کسی کے سامنے پیش کرتا ہے یعنی برائی کرتا ہے، اپنے ظلم کا چرچا کرتا ہے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس کا حق اس کو شریعت دے رہی ہے. لیکن اگر وہ درگزر سے کام لے اور اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے اور اس کو معاف کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 150. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا، اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ رسولوں میں اور اللہ کے بیچ میں جو ہے وہ فرق کرتے تھے. اب دیکھا جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبران سب کے بیچ میں فرق ہے، ان کی عظمت کا، ان کی بڑائی کا فرق ہے. لیکن کیا کرتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانیں گے لیکن رسولوں کو نہیں مانیں گے. کتاب میں آپ نے قرآن مجید میں ہر جگہ جو ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں مانتے تھے، ان کو ہر طرح کے نام اور ہر طرح کے معاملات ان کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے. تو یہ بھی ہے ایک طرح کا فرق کرنا اس میں نا کہ جو لوگ نبی اور یعنی رسولوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان فرق کرتے تھے، تو فرق کا ایک بہت بڑا معنی یہ بھی ہے. اور ان کی بہت بڑی اس چیز پر ایک طرح سے حجت ہوتی تھی کہ ہم اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے، یہ بھی جو ہے فرق ہو گیا. پھر اللہ کو تو مان لیں گے یا اللہ کی مان لیں گے لیکن نبیوں کو نہیں مانیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں؟ آتی اللہ و آتی رسول، میری مانو، میری اطاعت کرو، میرے رسولوں کی اطاعت کرو. یہ شرط ہے ایمان میں آنا. آپ مسلمان جب کہلائے جائیں گے جب آپ اللہ کو مانیں، اللہ کے رسولوں کو مانیں، کتابوں کو مانیں، آخرت پہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں، جو قرآن مجید میں ہے وہ حق ہے، ان سب کو مانیں گے تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بنیں گے نا. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ بھی فرق ہو گیا. ہم اللہ کی مانیں گے لیکن رسولوں کی نہیں مانیں گے جو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے تھے، تو یہ بھی بہت بڑا فرق ہے. یعنی یہ اتنے بڑے منافق تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دو ہی راستے بتائے، یا تو ایک کفر کا راستہ ہے، یہ ایک ایمان کا راستہ ہے. ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، یا پھر بدی کا راستہ ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم بیچ کا راستہ نکالیں گے. اور بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ اپنے اسکول سے گھر تک جاتی ہیں تو آپ کو کوئی ایک راستہ لینا ہوگا نا، یا کوئی دوسرا راستہ لینا ہوگا. بیچ کا راستہ جب آپ نکالیں گے ان دونوں میں سے تو آبویسلی آپ بھٹکیں گی، کیونکہ وہ آپ کے لیے نیا راستہ ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. یا تو آپ نے ایک راستہ جو آپ کے گھر تک جا رہا ہے وہ اختیار کریں گی، یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے. بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. بیچ کا راستہ ان لوگوں نے کیا نکالا تھا؟ فرار. اگر کہیں یہ اپنے لیے فائدہ دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، اگر کہیں اپنا دیکھتے تھے کفار کے بیچ میں یا منافق کے بیچ میں فائدہ ہے تو یہ اس طرف چلے جاتے تھے. تو یہ اس طرح اپنا راستہ نکالتے تھے. اور ایسے راستہ نکالنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جہنم کا آخری درجہ جو ہے ہاویہ. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.